السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارسلان بھٹی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کلیکٹر ایکسائز کے آفیسر ہیں اسحاق صاحب، اور ان کے ساتھ ہیں مزمل صاحب، انسپیکٹر ہیں جو کہ ایکسائز کے۔ تو آج کل جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب پولیس ہو چاہے ٹریفک ہو، وہ بڑے متحرک نظر آ رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی ایکسائز کے جو محکمہ ہے وہ بھی بہت متحرک نظر آ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے حالیہ ایک دن ہوا ہے انہوں نے کارروائی کی ہے۔ تو ہم ان سے، ہمارے ساتھ کلیکٹر اسحاق صاحب ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے انہوں نے کون سی کارروائیاں کر رہے ہیں اور کون سی آگے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور کون سی جو غیر قانونی کارروائیاں ہو رہی ہیں ملک میں تو اس کو روک تھام کے لیے کیا کون کون سے اقدامات کر رہے ہیں، ان سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم سر، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اچھا سر، آپ کا جو محکمہ ایکسائز کو جو محکمہ ہے تو اس میں کون سی آپ کی ذمہ داریاں ہیں جو آپ ہونی چاہیے یا جو نبھا رہے ہیں آپ؟ جی ہماری ذمہ داریاں الحمدللہ اس میں یہ ہیں کہ ایک تو ہمارا مین کافی بڑا ہیڈ ہے پراپرٹی ٹیکس۔ جی سر۔ اس میں ہم اس کی جو ہے امپلیمنٹیشن اور پھر ریکوری، جی یہ بہت بڑا ہیڈ ہے۔ دوسرا ہمارے پاس ہے موٹر رجسٹریشن جی اور ان کا ٹوکن ٹیکس کی وصولی۔ جی سر۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس ٹوبیکو وینٹ، جی یہ سگریٹس وغیرہ، جی جی سگریٹ ان کا جو ایک فیس ہوتی ہے جو سرکاری جمع کروانی ہوتی ہے، اور جو نان کسٹم پیڈ سگریٹس ہیں جی ان کو ہم تحویل میں لے سکتے ہیں۔ نان کسٹم سر کون کون سی پیڈ ہے جو آپ لے سکتے ہیں؟ عوام کو پتہ تو چلے کہ یہ چیزیں نان کسٹم ہے، سم ٹائم ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ نان کسٹم کون سی اور کسٹم کون سی، تو لوگ اس کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جتنے بھی سگریٹ ملک کے اندر بن رہے ہیں نا، یہ نان کسٹم پیڈ نہیں ہے۔ جی تو جو باہر سے آتے ہیں ان پہ کسٹم ڈیوٹی پیڈ نہیں کی جاتی۔ بالکل ایسی ہے۔ تو ویسے بھی گورنمنٹ نے اس پہ پابندی لگائی ہوئی ہے سگریٹ نوشی پہ کہ اس کو ختم کیا، ڈسکریج کیا جائے۔ جی سر۔ تو اس سلسلے میں ہمیں ہائر اتھارٹی کی طرف سے ہدایت تھی کہ نان کسٹم پیڈ جو ہے سگریٹس اس کو تحویل میں لیا ان جائے۔ کو تحویل میں لیا جائے، اور تحویل میں لے کر اس کو باضابطہ طور پہ FBR کے حوالے کیا جائے۔ جی، تو آپ بڑے متحرک نظر آ رہے ہیں، تو کون کون سی سگریٹ جو پکڑی ہیں قصور میں؟ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دو دن میں جیسے ٹریفک آج کل بہت ہائی لائٹ ہے، وہ چلان پہ چلان کیے جا رہے ہیں، تو آپ بھی متحرک ہو چکے ہیں، حکومت کی طرف سے آپ کو بھی کوئی سختی کی گئی ہے؟ جی جی بالکل، اسپیشل انسٹرکشنز ہیں اس بارے میں، ڈائریکشنز ہیں کہ یہ جو ہے ان نان کسٹم پیڈ کو پکڑا جائے اور ان کو ڈسکریج کیا جائے، اور سمگلنگ جو ہے خاص طور پہ اس کو ڈسکریج کیا جائے۔ سر آپ ادھر قصور کے حوالے سے ہو رہی ہے کوئی اسمگلنگ وغیرہ ادھر ہوئی ہے کوئی یا کوئی آپ نے کوئی کارروائی کی ہو کوئی؟ جی بالکل، اس کو ہم نے مختلف پوائنٹس پہ، چونکہ ہماری جو ریسٹرکشن سگریٹس کی حد تک ہے جی، تو اس لیے ہم نے مختلف پوائنٹس پہ جو ہے اس کی چیکنگ کی ہے۔ جی، تو اس میں سے کافی سارا سٹاک جیسا کہ آپ کے پہلے ہی علم میں ہے تو ہم نے پکڑا ہے، اور اس کو باضابطہ طور پہ ہم نے FBR کے حوالے بھی کر دیا۔ تو دوسرا سر ہمیں کوشچن یہ ہے کہ یہ بتا دیں کہ یہ جو ٹوکن ہے موٹر وے کے حوالے سے، جو گاڑیاں ٹوکن 1000 cc کے اوپر کتنے ٹائم کا لگتا ہے جو اس کے اوپر ہے، اس کے حساب سے ذرا وہ بھی عوام کو انفارمیشن دیں کہ کون کون سے عوام کو، ہمارے ملک میں زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ عوام کو اویئرنیس نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ذرا انفارمیشن ہونی چاہیے، عوام تک پہنچنی چاہیے کہ کون کون سی گاڑیوں میں کون کون سے معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں، یہی چیزیں لوگ نہ کریں۔ جی اس میں جو 1000 cc تک گاڑیاں ہیں ان کو تو گورنمنٹ نے جو ہے نا لائف ٹائم ٹوکن لگا کے چھوٹ دی ہوئی ہے، جب تک اس مالک کی ملکیت میں رہے گی گاڑی تو وہ لائف ٹائم کے لیے فری ہو جائے گی۔ لیکن جب دوبارہ وہ کوئی دوسرا اونر آ جاتا ہے تو پھر اس کو بھی لائف ٹائم کے لیے مل جاتی ہے، اس کو پے کرنا پڑے گا۔ اچھا، اس کو علیحدہ پے کرنا پڑے گا، دوبارہ پے کرنا پڑے گا۔ تو اس کے علاوہ جو 1000 cc سے ایکسیڈ کرتی ہیں گاڑیاں ان کو تو سالانہ ٹوکن آلریڈی لگتا ہے، اور سب کے علم میں۔ کتنا سر ٹیکس لگتا ہے اس کا؟ یہ مختلف CC کے اوپر مختلف ہے، اس میں ہمارے پاس ایک باقاعدہ اسکیجول ہے جو کہ آپ گوگل سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، تو وہ ایک ان ڈیٹیل آپ کو مل جائے گا۔ جی، تو ہر سال اس نے لگوانا ہوتا ہے۔ دوسرا سر، پنجاب حکومت کی جانب سے ایک نیا قانون میرے خیال میں ایک بنایا گیا ہے
کہ جو یہ جو پہلے ہوتا تھا کہ نمبر پلیٹ جو بائک وغیرہ سیل کر رہا ہے یا گاڑی سیل کر رہا ہے تو اس نے ایک اسٹامپ پیپر کے پہ لکھ دیا ہے تو گاڑی اس کے نام وہ چلا رہا ہے. تو دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ کوئی قانون نیا بنا ہے تو وہ ہر بندہ اپنا نیا نمبر پلیٹ اپلائی کرے گا تو اس کو نیا نمبر پلیٹ ملے گا. تو اس کے حوالے سے ذرا کیا انفارمیشن آپ کا تو یہ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے تو ذرا اس کے بارے میں انفارمیشن آپ کو دے دیں. ہاں جی, اس سلسلے میں یہ ہے کہ چلان بھی وہ ایک دو بندوں کے آ رہا ہے, جو جس نے نیا نمبر پلیٹ ہے اس کے بھی آ رہا ہے اور جو پرانا اس پہ بھی آ رہا ہے. نہیں, اس سلسلے میں جو ہے نیا قانون آ گیا ہوا ہے کہ جب آدمی اپنی گاڑی فروخت کرے گا جی جی تو اس کو جو ہے نا پچھلا نمبر اس کے پاس رہے گا جی اور نیا نمبر نیا خریدار کو مل جائے گا. جی. تو سر جب اس کے پاس بائک نہیں ہوگی تو وہ پھر پرانے نمبر کو کیا کرے گا؟ وہ لگوا سکتا ہے اپنی پرانی بائک یا گاڑی جو بھی ہے اس کے پاس, اس کو وہ لگوا سکتا ہے. اچھا. اگر وہ نہیں لگواتا تو 3 ماہ کے بعد وہ آٹومیٹیکلی اس کے نام سے وہ ختم ہو جائے گا. تو سر یہ چلان آ رہے ہیں, اب 3 مہینے کا ٹائم ہے تو جو اس کو چلان آ رہے ہیں اس کے پاس بائک نہیں ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ نہیں, اس کا طریقہ کار تو بڑا آسان ہے کہ جس بندے نے فروخت کر دی ہے اس کو جو ہے فوری طور پہ ایک ایف آئی آر جی جو رپورٹ ہے جی جی وہ لے کے تھانے سے کہ میں نے یہ سیل کر دیا اور اگلا بندہ جو ہے وہ اپنے نام پہ ٹرانسفر نہیں کروا رہا تو لہٰذا اس کو جو ہے اس پہ کارروائی کی جائے. وہ ہمارے پاس اپلیکیشن لے کے آئے گا, ہم اس گاڑی کو فوراً سسپینڈ کر دیتے ہیں ریکارڈ کے اندر. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس کے نام سے جو ہے پھر دوبارہ چلان ایشو نہیں ہوگے. وہ اس کا تو ہو گیا, وہ اس کے اوپر چلانا. تو جس نے گاڑی لی ہے اگر وہ سسپینڈ کر دیتے ہیں تو وہ جب نیا نمبر اپلائی کرے گا لگ جائے گا یا اس کے وہ پھر نئی کوئی مصیبت وہ پہلے اوپن کروائے گا اس کو, جی سسپینشن ختم کروائے گا, پھر اس کے نام پہ ٹرانسفر ہوگی. اوکے سر. تو سر یہ ہمارے ساتھ اسحاق کلیکٹر صاحب تھے اور ساتھ مزمل انسپیکٹر صاحب تھے. تو ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے عوام کی آگاہی کے لیے جو آج کل مختلف ادارے متحرک ہو چکے ہیں. ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. جی.